سینہ پا سر ہے لبوں پر کلام باری ہے، یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے، اور ہمارا کام تو فرش عزا بچھانا ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام تو فرش عزا بچھانا ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے، اور جلوس تعزیہ دیکھا تو یہ لگا ہم کو کسی عظیم شہنشاہ کی سواری ہے۔ جلوس تعزیہ دیکھا تو یہ لگا ہم کو کسی عظیم شہنشاہ کی سواری ہے۔ محمد وآل محمد پر اور دیکھیں گے محمد دوست کہ نوحے اگر نہ ہوتے جو لیلا کے لال کے، نوحے اگر نہ ہوتے جو لیلا کے لال کے، مٹ جاتے کائنات سے نغمے بلال کے، مٹ جاتے کائنات سے نغمے بلال کے، اور کیا مجلس حسین ہے یہ جانتے نہ ہم، ماں باپ کر کھلاتے نہ لقمے حلال کے، کیا مجلس حسین ہے یہ جانتے نہ ہم، ماں باپ کر کھلاتے نہ لقمے حلال کے، اور دین خدا کے واسطے دستے حسین پر اکبر نے رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، دین خدا کے واسطے دستے حسین پر اکبر نے رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ چاہے قید میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا، قید میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا، اب کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا، قید میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا، اب کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا، اور نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہیں جس کی بہنیں اس کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا، نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہیں جس کی بہنیں اس کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ محمد وآل محمد پر نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہیں جس کی بہنیں اس کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا، اور سر اپنا جھکا دے در شبیر پا راہب، ورنہ تو صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، سر اپنا جھکا دے در شبیر پا راہب، ورنہ تو صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، اور سجدوں کی لاج صبر کا دریا حسین ہے، سجدوں کی لاج صبر کا دریا حسین ہے، سجدوں کی لاج صبر کا دریا حسین ہے، یعنی خدا کے دین کا چہرہ حسین ہے، یعنی خدا کے دین کا چہرہ حسین ہے، اور لشکر خدا کا ساتھ تھا مقتل میں شاہ کے، لشکر خدا کا ساتھ تھا مقتل میں شاہ کے، دنیا سمجھ رہی تھی اکیلا حسین ہے، اور مٹی میں مل گیا ہے غرور ستم مگر سر کو کٹا کے آج بھی زندہ حسین ہے، مٹی میں مل گیا ہے غرور ستم مگر سر کو کٹا کے آج بھی زندہ حسین ہے، سر کو کٹا کے آج بھی زندہ حسین۔ اور یہ آخری ایک مطلع اٹھا دشاہ دیکھیں کہ نام بزبان مولا کائنات کے نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، اور نور کی شکل میں اجسام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، نور کی شکل میں اجسام سے پہلے میں تھا،
زہریلی ہواؤں میں شہد گھول رہی ہے زینب، مزاج ظلم و ستم توڑ رہی ہے۔ زہریلی ہواؤں میں شہد گھول رہی ہے زینب، مزاج ظلم و ستم توڑ رہی ہے، اور خطبہ علی کے لہجے میں دے کر بتا دیا، ہم 18 بھائیوں کی بہن بول رہی ہے۔ خطبہ علی کے لہجے میں دے کر بتا دیا، خطبہ علی کے لہجے میں دے کر بتا دیا، 18 بھائیوں کی بہن بول رہی ہے، اور تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے، اور پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، اور تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ تو آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مون محمد نقوی صاحب قبلہ سے کرو مفروض منبر ہوں، آپ حضرات سے درخواست ہے بآواز بلند نعرہ سے استقبال کریں۔ بسم اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ ایک مرتبہ سورہ حق، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فردوس خانم بنت مظہر حسن کو اسلام صلوات علی محمد۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہمیں ان ہستیوں سے تو آشنا کرایا جن کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیے،
تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، ٹائم بھی آپ کا زیادہ نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد ایک اور صلوات بھیجیں محمد حقیقت ہے یہ ماؤں کی دامن کی طہارت کا صدقہ ہے، باپ کے حلال لقمہ کھلانے کا لطف ہے، اور اللہ کی خاص توفیق ہے کہ اس قوم کو ان پاکیزہ ہستیوں سے وہ آشنا کرایا اور ایسی ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق دی جن کا ذکر انسان کو بسعادت بناتا ہے، عاقبت بخیر کرتا ہے، اور اس انسان کے وجود کو پاکیزہ کرتا ہے۔ آج کی ماڈرن دنیا میں نوجوان کہاں جا رہا ہے دنیا جانتی ہے، لیکن بڑوں کا احسان ہے کہ ہماری انگلیاں پکڑ پکڑ کے ہمیں فرش اعلیٰ پر لے کر آئے اور اس پاکیزہ ذکر کو ہم سے کراتے ہیں کہ جو ذکر ہمارے دل کو پاک کرتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ آپ یا علی بولیں تو دل کو پاک کرتا ہے، یا حسین بولیں تو بھی دل کو پاک کرتا ہے۔ یہ میراث، یہ سرمایہ کسی کے پاس نہیں ہے، فقط آپ کے پاس ہے۔ اس سرمایہ کی، اس میراث کی حفاظت کیجیے، اور جو درس جینے کا، رہنے کا، کھانے کا، بولنے کا، کردار کا، اخلاق کا، فکر کا اس فرش اعلیٰ سے ملتا ہے، وہ کہیں نہیں ملتا۔ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کہیں انسان کی حقیقت پہ گفتگو نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اور دین اور آخرت کی حقیقت کو وہ بیان کر سکتا ہے جس نے اس حقیقتوں کو بنایا ہے، یا وہ بیان کر سکتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے بنایا گیا ہے۔ اس فرش اعلیٰ پر ہم ان فرامین کو یاد کرتے ہیں جن فرامین کا صاحب یا خدا ہے یا اللہ کے وہ پاکیزہ بندے ہیں جن کا ہر قدم ہمارے لیے اسوہ عمل ہے۔ اول محرم سے مسلسل آپ مجالس میں تشریف لا رہے ہیں، علماء ذاکرین یہاں پہ آئے ہوں گے، لیکن ہمارا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ چند لحظے مسجد میں مجلس میں آئیں، نعرے لگائیں اور چلے جائیں، تبرک لیں، ماتم کریں، نوحہ پڑھیں، مرثیہ پڑھیں اور جائیں، سو جائیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ درسگاہ ہے، اس درسگاہ کو زینب کبریٰ نے سجایا ہے۔ میری باتیں 5 مجلس میں آپ کی خدمت میں ہوں، کوشش کروں گا ان چیزوں کو آپ تک پہنچاؤں جن چیزوں کی آج معاشرے میں ضرورت ہے۔ دنیا میں آج جتنی بھی طاغوتی حکومتیں ہیں، جب ان حکومتوں سے ہم اسلحے سے نہ گھرے، ہتھیاروں سے نہ گھرے، فوجوں سے نہ گھرے، اگر ہم گھرتے ہوتے تو ہمارے گنبد سیریا میں ٹوٹ چکے ہوتے، زینب کبریٰ کا گنبد ٹوٹ چکا ہوتا، لیکن پوری دنیا نے ایک فوج داعش کے نام پہ بنا کے اتاری، اور آج کے ترقی یافتہ اسلحے ان کے سپرد کیے، پوری دنیا کی فوج ہار کے گئی ہے۔ تو دنیا کا طاغوت یہ سمجھ چکا ہے کہ اس قوم سے اسلحوں سے نہیں جیتا جا سکتا، فوج سے بھی نہیں جیتا جا سکتا۔ تو ایک راستہ انہوں نے اب چنا ہے کہ اس قوم کو فرہنگ کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے
اور موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، یعنی ہمارے بیڈ روم میں آ کے ہمیں اغوا کرے اور سارا سرمایہ، سارا مال کو اس بات میں لگا ہے. پوری دنیا سمجھ رہی ہے اس بات کو. لہذا آج تک آپ نے خبروں میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ ایران کے بارڈر پہ آ گیا، حملہ ہونے والا ہے، اور ادھر سے ہمیشہ ایران یہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں ہمت نہیں حملہ کرے. چونکہ آج کی جنگیں طاقتوں کی نہیں ہے، فکر کی ہے. میں یہاں لانا چاہ رہا ہوں، چونکہ میری قوم کے جو جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن جو فکر اس فرش اعلیٰ سے بنے گی وہ کہیں نہیں بن سکتی. اس لیے کہ کالج اسکول بنانے والوں کی پتہ نہیں فکر صحیح تھی یا نہیں، توحیدی تھی یا نہیں، اصلاحی تھی یا نہیں، ایمانی تھی یا نہیں، دینی تھی یا نہیں، لیکن فرش اعلیٰ کو بچھانے والی معلمہ کی فکر، زینب کبریٰ کی فکر الہی تھی، توحیدی تھی، اخلاقی تھی، کرداری تھی. لہذا وہ فکر دنیا لاکھ چاہے اس فکر کو ختم کرنا، ختم نہیں ہو سکتی. فرش اعظم ایک کچھ سلسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کچھ باتیں آہستہ آہستہ آپ تک پہنچاؤں، تاکہ ایک ٹاپک کو شروع کروں اور ان 5 مجلسوں میں آہستہ آہستہ آپ کو محسوس کروں ان مجالس کے ذریعے سے. جب بشریت کا سلسلہ شروع ہوا، ضروری ہے یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں کروں. جب بشریت کا سلسلہ شروع ہوا تو بشریت نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ پاک فطرت انسان ایسے تھے جس نے کہا نہیں، جس نے ہمیں سب کچھ دیا اس کا شکر بجا لانا ضروری ہے. جب انسان نے اپنے وجود میں جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں نہیں تھا، پھر مجھے کسی نے وجود دیا. میرے پاس آنکھیں نہیں تھی تو کسی نے مجھے آنکھیں دی. میرے پاس زبان نہیں تھی تو کسی نے مجھے زبان دی. میرے پاس پاؤں نہیں تھے چلنے کے لیے 2 قدم دیے. ہاتھ نہیں تھے. جب یہ انسانی نعمتوں کو گننا شروع کیا، میرے پاس عقل نہیں تھی، کسی نے سوچنے کی عقل دی. میرے پاس کچھ نہیں تھا تو کسی نے دیا. تو عقل کہتی ہے کہ جو نعمت دیتا ہے اس کا شکر بجا لانا واجب ہے. توجہ کی، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کام نکال لیتے ہیں، مڑ کے انسان نہیں دیکھتا، چونکہ اس کی انسانیت مر چکی ہوتی ہے. ورنہ فطرت یہ کہتی ہے کہ جو تم پہ احسان کرے، احسان کا بدلہ احسان سے دو. کوئی نعمت دے، کوئی امانت دے، کوئی احسان کرے، کوئی تمہارے لیے خیر کرے، اچھائی کرے، بھلائی کرے، تو تم مجھے بھلائی سے جواب دو، برائی سے جواب مت دو. وہ لوگ جو اچھائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، نیکی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، ان کی فطرت خاموش ہو چکی ہے، عقل خراب ہو چکی ہے. انسان اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے، کچھ نہیں تھا، معدوم تھا، عدم محض تھا. ہستی، ابھی میں سوچے مولانا حسین تشریف فرما ہے، میں ان سے پوچھوں آپ کے پوتے کا نام کیا ہے، آپ کے پوتے کا قیافہ کیا ہے، آپ وہ چلتے کیسے ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہے، تو سب یہی کہیں گے حضور وہ تو ہے ہی نہیں. توجہ چاہوں، جو چیز ہے نہیں اس کا ذکر کیا کرے؟ تو پہلے وہ ہو تب قابل ذکر ہوگا. توجہ چاہوں، تو جب میں بھی نہیں تھا تو مجھ کے وجود کس نے دیا؟ کہا حضور میں نے خود کو دیا. جب میں خود نہیں تو میں خود کو وجود کیسے دے سکتا ہوں؟ میرے ساتھ آپ لوگ، آپ امام بارگاہ سے باہر نکلیے اور بیڈ روم کے کپڑے پہن کے یہاں آ جائیے. سونے والے کپڑے یا ایسے کپڑے جس میں پیسے نہیں ہیں، اور دروازے میں فقیر مل جائے، وہ ہاتھوں کو پھیلا دے آپ کے سامنے، آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تو دیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ اور اگر جیب میں پیسے نہ ہوئے تو کہاں سے دیں گے؟ تو اس کا مطلب پہلے ہو تب دے سکتا ہے. جب میرے پاس اپنا وجود ہی نہیں تو میں خود کو وجود کیسے دے سکتا ہوں؟ تو میں تھا ہی نہیں. جب میں نہیں تھا، میری آنکھیں نہیں تھی، میرے کان بھی نہیں تھے، میرے ہاتھوں، پاؤں، فکروں، عقلوں، دلوں، قلب کچھ بھی نہیں تھا، تو کوئی تو ہے جس نے مجھے دیا. توجہ چاہوں گا، کون ہے وہ مجھے پتہ نہیں، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ کسی نے مجھے نعمت دی.
نے نعمت دی اس کا شکر بجا لاؤ. یہی ہے نا، اس کو قاعدے میں کہتے ہیں دینی تعلیم میں کہ شکر منعم واجب ہے. جو نعمتیں دیتا ہے اس کا شکر بجا لانا واجب ہے. معاشرے میں فساد اس لیے ہے چونکہ دینی تعلیمات سے دور ہے. اور جو اللہ کی اتنی نعمتیں ہمیں پر آہستہ آہستہ میں بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. عقل یہاں تک آتی ہے صاحب کہ جس نے نعمت دی اس کا شکر بجانا ہے. یہ تو مان گئے. اب وہ نعمت دی کس نے، تبھی تو شکر بجا لائیں گے. پہلے اس کو پہچانے. توجہ چاہوں نا، یہ تو سمجھ گئے کہ جس نے نعمت دی اس کا شکر بجا لائیں، لیکن وہ ہے کون، کہاں سے پہچانے؟ کس اسکول میں جائے، کس کالج میں جائے، کس یونیورسٹی میں جائے، ہمیں اسکول کالج نہیں سمجھا سکتا. فاطمہ زہرا کی بیٹی نے فرش اعظم بچھا کے بتا دیا اگر توحید کا درس چاہیے یہاں سے ملے گا. اتنا تو فیل ہے. اللہ کا احسان ہے، اہل بیت کا، رسول کی نواسی کا یہ احسان ہے. اس فرش اعظم کو بچھا کے یہ سمجھا دیا. اس شکر نعمت کو سمجھنے کے لیے نہ اسکول کی ضرورت ہے، نہ کالج کی ضرورت ہے، نہ یونیورسٹی کی ضرورت ہے. ایک ایسی فرش اعظم بچھا دوں گا جہاں انسان کا مزاج حسینی بنے گا اور اپنے مالک کا شکر بجا لانے کی توفیق بھی دے گی. بات صحیح ہے، میری باتیں صحیح ہو رہی ہیں. تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، کسی نے نعمت دی. عقل کہتی ہے اس نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. تو جس نے دی ہے اس کا شکر تبھی تو بجا لاؤں گا جب میں اس کو پہچانوں گا. کہاں پہچانوں؟ کہاں سے آیا ہوں، کس نے بنایا ہے، کہاں جانا ہے. یہ نہیں پہچانوں گا تو کہاں بیٹھ کو سے نہیں ملے گا، حقہ پینے سے بھی نہیں ملے گا. کہا حضور 2 رکعت نماز تو پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز سے کام نہیں چلے گا. اگر پڑوسی بھوکا ہے تب بھی کام نہیں چلے گا. بیوہ کے سر پہ چادر نہیں ہے تب بھی کام نہیں چلے گا. یتیم بھوکا سو رہا ہے تب بھی کام نہیں چلے گا. کام کیسے چلے گا؟ کام اس وقت چلے گا جب معاشرے میں برادری آ جائے، محبتیں آ جائیں، آپس میں مل جل کے چلیں. وہ عنصر جو انسانوں کا آپس میں ملاتا ہے وہ دین ہے، توحید ہے، ایمان ہے، فرش اعظم ہے، حسینیت ہے، علم ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے. یہ چیزیں ہیں انسان کو ملاتی ہیں. کتنی قومیں ایسی ہیں جو بٹی ہوئی ہیں، ایک کا چہرہ ادھر ہے، دوسرے کا چہرہ ادھر ہے، تیسرے کا چہرہ ادھر ہے. لیکن یہ اہل بیت کا احسان ہے، 1400 سال کے بعد بھی ہمیں ایسی جگہ دے دی جہاں سب مل کے بیٹھتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. توفیق ہوتی، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، میچ آ رہا ہے، ایشیا کپ چل رہا ہے، لیکن اس قوم کا شیعہ جوان یہاں بیٹھا ہے. کتنی جاذبیت ہے اہل بیت کے ذکر میں کہ دنیا کھیلنا بھی چاہے. یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے، اور اس توفیق کو اپنے قریب سے جانے مت دیجیے، اس کی حفاظت کیجیے. تو ہم فرش اعظم پہلی محرم سے اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ یہاں سے کردار کا درس لے سکے، اخلاق کا درس لے سکے، توحید کا درس لے سکے، عقیدے کا. میں نے اس بحث کو اس لیے چھیڑا ہے کہ صرف فرش اعظم پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، ماتم کیا، تبرک لیا اور کھا کے بیٹھک پہ جا کے سو گئے. نہیں، حق حسینی یہ ہے. اب میں یہاں سے اپنی گفتگو کو سوالوں سے شروع کروں گا چونکہ باتوں کو سمجھا. مولانا حسین کہہ رہے تھے سادی سادی باتیں پڑھیے گا حضور. میں نے کہا سادی پڑھیں گے. یہ بتائیے حسین جب مکے سے چلے کس تاریخ میں چلے؟ آپ لوگوں نے تو محرم پر مجلس سے سنی ہے، علماء ہے. اب میں یہاں سے آپ لوگوں کا ایگزام شروع کرتا ہوں، امتحان لینا. کس تاریخ میں مکے سے چلے حسین؟ کون سی تاریخ سے؟ نہیں، مولانا نہیں بتائیں، آپ حضرات بتائیے کون سی تاریخ سے چلے؟ 8 محرم سے مکے سے. مدینے سے 28 کو چلے، لیکن مکے سے کب چلے؟ 28. اور 28 ذی الحجہ وہ ہے جس میں لوگ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں. حج کے لیے کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں. تو اس کا مطلب حج کے دن تھے. پوری امت مسلمہ مکے آئی ہوئی تھی، قرآن بھی پڑھنا جانتی تھی، احکام الہی کو بھی جانتے تھے، رسول اسلام کو بھی جانتے تھے یہ نہیں. اب میرا سوال آپ حضرات سے یہ ہے، جب 8 ذی الحجہ کو فرزند رسول نے مکے کو چھوڑا، کیوں صرف 72 سال تھے؟ باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں حضرات؟ جب مکے کو چھوڑا تو ہزاروں لوگ
ساتھ تھے اور بھی ساتھ ہو جاتے 100 200 400 1000 2000 4000 5000 لیکن 72 کیوں تھے؟ اس لیے کہ حسین نے مکے میں یہ نہیں کہا میرے ساتھ چلو. توجہ چاہوں گا سارے محترم، ایسے تو بہت سارے ہو جاتے ہیں ساتھ جانے والے، حضور ہم بھی چلیں گے، حضور ہم بھی چلیں گے، حضور ہم بھی چلیں گے. چونکہ لوگ یہ سوچتے کہیں صدقہ مل جائے گا، کہیں غنیمت مل جائے گی، کہیں مال مل جائے گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا، کچھ پہننے کو مل جائے گا، کچھ سواریاں مل جائیں گی. حسین نے یہ نہیں کہا سب میرے ساتھ چلو. حسین نے ساتھ جانے کے لیے شرط لگائی ہے کہ ہر ایک میری ساتھ نہ آئے، وہ ساتھ آئے جس نے لقاء الہی کو وطن بنایا. کیا فرمایا امام حسین نے؟ من کان قاصدا مہجته فینا مبدلا نفسه علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. کہا حسین نے فرمایا سب میرے ساتھ نہ جانا، صرف وہ جائے جو ہماری راہ میں خون دے، اللہ کو وطن بنائے. اب جب شرط یہ لگا دی تو کتنے ساتھ نکلے؟ دنیا پرست کبھی نہیں جا سکتے، چونکہ حسین نے خون مانگا ہے. توجہ چاہوں گا ذرا، کیا مانگا ہے؟ خون مانگا ہے. مکے میں شرط لگا دی. ابن عباس سامنے کھڑے ہیں، عبداللہ بن زبیر سامنے کھڑے ہیں، بہت سارے چاہنے والے کھڑے ہوئے، حضور مت چاہیے، حضور مت. حسین نے فرمایا میں تو جاؤں گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہم بھی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کہا میرے ساتھ جانے کی شرط ہے دنیا سے دل لگی نہ ہو. اور ہم خون مانگ رہے ہیں جو خون دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اللہ کے یہاں وطن بنا رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا. حسین یہ فقط کربلا کے لیے نہیں فرما رہے، قیامت تک کے لیے فرما رہے کہ حسین کے ساتھ قدم وہی اٹھا سکتا ہے جو وطن اللہ کو بنا ہے. خون حسین کی ہمارے یہاں سب کہتے ہیں مولانا ہم حسینی ہیں. چلیے حسینی ہیں اور ہم سید بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سید بھی ہیں ہم. بگرے میں جب ہم مظفر نگر پڑھتے تھے تو ہماری یہاں کی خواتین جایا کرتی تھی نوچندی جمعرات میں، ٹریکٹر ٹرالی آگے پیچھے بھر بھر کے جاتے تھے. تو ہم بھی آتے تھے مظفر نگر سے، چونکہ حلوے وغیرہ بنا کے لے جاتے تھے، آ کے ہم بھی کھایا کرتے تھے. تو ایک دن ہم بیٹھے تھے تو ہمارے گھر گاؤں کی کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، کچھ شہر کی خواتین آئی، پاس آ کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا سید پورے سے آئے ہیں. کون سی قوم ہے؟ کہا سید ہے. کس امام سے؟ اب یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کس امام سے. کہا جو سب سے بڑے امام ہیں ان سے ہیں. اب وہ پھر بعد میں پوچھ لیں کس امام سے، کہ جو سب سے بڑے ہیں. اب بچائی پھنس گئی ہے. تو یہ ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ اب تو سیکھ لیا کہ امام نقی سے ہیں، لیکن امام نقی کا کردار کیا ہے؟ کیا کام کرتے تھے امام نقی؟ یہ ہم نے ابھی تک بھی نہیں سیکھا. ایک قدم آگے بڑھے ضرور ہے، لیکن صحیح سے قدموں کو اٹھایا نہیں ہے. یہ ذمہ داری منبر کی بھی ہے اور بلانے والوں کی بھی ہے کہ اہل بیت جو ہماری میراث ہے ان کی سیرت بھی بیان کی جائے. اور ہماری ذمہ داری ہے سیرت کو بھی سیکھیں، تبھی تو چینجنگ آئے گی. ہماری قوم کو بدلنا پڑے گا. شیعت جب تک چینج نہیں ہوگی اس ماڈرن دنیا کے مقابل میں کھڑے نہیں ہو سکتے. فکری جنگ ہے. فکر ہر جگہ ڈیولپ نہیں ہوتی، فکر فرش اعلیٰ پہ ڈیولپ ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا اللہ نے محترم، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کتنے ملک ہیں دنیا میں؟ بتائیے کتنے ملک ہیں دنیا میں؟ کیوں نہیں بتا رہے؟ بچے جو کالج میں جاتے ہیں ان کو تو پتا ہونا چاہیے. دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، جتنے بھی ملک ہیں سب ایک ہی کو کیوں گھیرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال ہے، ایک ہی کو کیوں گھیرنا چاہتے ہیں؟ جب دیکھو ایران کے چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، ارے سعودی عرب کو گھیر لو، فلاں کو گھیر لو. کہا صرف وہ فکر جو طاغوت کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے وہ شیعت کی فکر ہے. وہ شیعت کی فکر ہے. تو لہٰذا انہوں نے فکروں کو اغوا کرنا شروع کر دیا. ہمارے جوانوں کو
سیکھنے دیتے ہیں بڑی بڑی چیزوں کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، موبائل میں بڑے بڑے جگہ ہیں، ایک سے ایک چیزیں ہیں، ہم اپنی میراث سے دور ہو گئے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے، اگر اپنی اصالت کو باقی رکھنا ہے، اس فرش ادا کو امانتداری سے بچھائیے۔ توجہ چاہو میں ذکر ہوتا ہوں، جس طریقے سے تمہارے بزرگوں نے امانتداری سے یہ فرش ادا تم تک پہنچائے، آپ کی ذمہ داری ہے اس فرش ادا کو اپنی نسل تک پہنچاؤ، خیانت نہ ہو جائے۔ کیا سیکھیں فرش ادا سے؟ وہی سیکھیں جو حسین نے پیغام دیا ہے۔ میں چند ایک مجلسوں میں یہی سب پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ہمارے جوانوں کو کیا سیکھنا ہے تاکہ طاغوت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو سکے۔ آپ مجھے بتائیے، سینکڑوں ملکوں کی طرف سے فوج بنے اور ایک سردار کھڑا ہو کے یہ کہہ دے سب آ جاؤ، ہے نا؟ ایک بات میں کہتا چلوں یہاں پہ، ہمارے معاشرے میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں، حسین پور ہو، زبدی چھپرا ہو، نائے مزرعہ حلوانہ ہو، روزانہ جھگڑے ہیں۔ بتاؤ کس بات کے؟ مرثیہ کون پڑھے گا؟ میراث ہماری ہے۔ بلا زلزلہ والا مرثیہ کون پڑھے گا؟ سن لیجئے میری بات کو، پھر میں ایک بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ مہدی نکلے گی یا نہیں؟ تابوت اگر بیوی کا ہے، مرد اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نوحہ کون پڑھے گا؟ فلاں کون کرے گا؟ جھگڑے چل رہے ہیں۔ توجہ چاہوں، یہ جھگڑے آپ نے شروع نہیں کیے، دشمن کی سازش ہے کہ قوم دیکھیں سنیں، کچھ کام ضروری ہوتے ہیں، کچھ کام غیر ضروری ہوتے ہیں۔ دشمن کو پتا ہے اگر یہ قوم صحیح اصول میں آ گئی تو اس قوم کو گھیرا نہیں جا سکتا، لہذا اس قوم کو غیر ضروری کاموں میں مبتلا کر دو۔ ابھی دیکھو، سعودی عرب بھیجے پھینکتا ہے ایران کی طرف، کبھی ایران نے دھمکایا بھی نہیں سعودی عرب کو۔ شہید قاسم سلیمانی کا نام سنا ہے؟ روزانہ امریکہ کو للکارتا تھا، کبھی یہ نہیں کہا سعودی عرب مقابل میں آ، یا ٹرکی مقابل میں آ، یا پاکستان مقابل میں آ، جبکہ وہ روزانہ چھیڑخانی کرتے تھے۔ چونکہ ایران سمجھتا ہے کہ یہ غیر ضروری جنگ میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ہم اصلی دشمن سے لڑیں گے، فری دشمن سے نہیں۔ وہ فکر ہے، پاکیزہ فکر ہے، حسین سے سیکھا ہے، اہل بیت سے سیکھا ہے، اور ہم کس غیر ضروری کاموں میں مبتلا ہے۔ مہندی اٹھنی چاہیے یا نہیں؟ فرش ادا پہ کون آئے؟ مرثیہ کون پڑھے؟ یہ دشمن کی سازش ہے۔ اصلی کاموں میں آؤ، غیر ضروری کاموں کے اختلافوں میں مت پڑو۔ یہ صحیح بتا رہا ہوں، ہمارے گاؤں میں چلے جائیں، جہاں دیکھو الٹی الٹی بحثیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو پوچھتے نہیں کہ حسین نے قیام کیوں کیا، حسین 1400 سال کے بعد کیا چاہتے ہیں، یہ فرش اعضا ہم کیوں بچھاتے ہیں، زینب کبریٰ کا تقاضا کیا ہے، ہمیں بننا کیا ہے۔ بس میں یہ تمہیدی گفتگو تھی، اب میں اصل مطلب کی طرف آ رہا ہوں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ حسین نے فرمایا، اصول بتایا کہ مکے سے میرے ساتھ وہی جائے گا جو خون دینے کی طاقت رکھتا ہو، اور وطن دنیا کو نہیں، وہاں سے دل لگی کرے۔ ہو گئی بات؟ کس تاریخ میں حسین کربلا پہنچے؟ 2 محرم کو۔ شہید کب ہوئے؟ 10 محرم کو۔ 8 محرم کو کیا کر رہے تھے؟ 8 دنوں میں کیا کر رہے تھے؟ یہ تو مانے جنگل تھا یا نہیں؟ آپ نے مرثیوں میں سنا ہوگا، مجلس میں سنا ہوگا، اتنی تپتی ریت تھی کہ اگر دانوں کو ڈال دے تو بھول جاتے تھے۔ تو حسین ایسا تو نہیں ہے کہ کربلا میں سو رہے ہوں میری اور آپ کی طرح، کچھ تو کر رہے ہوں گے۔ 8 دن، 2 محرم کو پہنچے، شہید کب ہوئے؟ 10 محرم کو۔ سوال یہ ہے 8 دن حسین کر کیا رہے تھے؟ بتائیے کیا کر رہے تھے؟ 30,000 کا لشکر بھی تھا دشمنوں کا۔ 8 دن حسین کیا کر رہے تھے؟ سنیے میری بات سنیں۔ حسین ایسے نہیں بیٹھے تھے کہ کھا رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، بیٹھک میں بیٹھے ہو،
کی زبان تو پاکیزہ ہے، آیت تکلیف کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ باتیں کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا مولعت بطونہم من الحرام، جس قوم کے پیٹ حرام سے بھر جائے، وہ حق کی بات، میں اس کو بھی پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، ایک جو بات پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غور سے سنیے گا۔ حسین نے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبید اللہ بن حر جوفی، نام سنا ہے حضرت نے؟ عبید اللہ مکے کوفے کا پیسے والا انسان تھا، اور جب سنا کہ حسین آ رہے ہیں کوفہ چھوڑ دیا، تو حسین کو پتہ چلا میرے مولا کو کہ یہ عبید اللہ بن حر جوفی کا خیمہ لگا ہوا ہے، پہلے تو اپنے غلام کو بھیجا، اس نے دعوت کو قبول نہیں، غور سے سنیے گا میری باتوں کو، اس نے قبول نہیں کیا، مولا پھر اٹھ کے چلے، خود پہنچ گئے، جیسے ہی دیکھا فرزند رسول آیا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو چوما، توجہ چاہوں گا اپنی جگہ بٹھایا اور عرض کی مولا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری ساتھ ہو، مجھے پتا ہے تجھے دوزخ میں جانا ہے، سنیے میری باتوں کو، مولا کی سننے ہیں، جائیے اپنی کتابوں کو پڑھیے، مولا نے فرمایا تو نے گناہ کیا ہے، تو شراب پیتا ہے، تو گنہگار ہے، مجھے پتا ہے تو جہنم میں جائے گا، میں آج تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، اس نے کیا کہا؟ مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے کوفہ ہی اس لیے چھوڑا ہے تاکہ میں جنگ میں شرکت نہ کروں، نہ آپ کی طرح نہ یزید کی طرح، مجھے تو معاف کر دیجئے۔ مولا نے کہا دیکھ لیجئے اگر ہمارے ساتھ نہ آئے تو تم گنہگار ہو، تو اس نے کہا حضور ایک کام کر لیجئے، میرے پاس گھوڑا ہے اور بہترین تلوار ہے، مجھے معاف کر دیجئے، گھوڑا اور تلوار لے لیجئے۔ توجہ چاہوں گا ذاہر محترم، توجہ چاہوں گا، مولا نے کہا کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیا جو 11 ہجری کو علی نے مدینے میں جواب دیا تھا۔ اگر میرا مجمع میری گفتگو کو سمجھ پایا اس مجلس کو تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ 11 ہجری کون سی ہے؟ جس میں پیغمبر کی رحلت ہوئی، علی کی خلافت چھنی یا نہیں؟ ظاہری خلافت علی کی چھنی یا نہیں؟ علی کی چھن گئی۔ جناب علی کے چچا دے سکے جس کا نام عباس تھا، کتنے بھائی تھے عباس؟ بتائیے۔ ارے یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بچوں کو آنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کے سگے چچا کا نام ہے عباس، علی کے سگے چچا کا نام ہے عباس۔ 10 بھائی ہیں، عبداللہ ہے، ابو طالب ہے، عباس ہے، حمزہ ہے، ابو لہب بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا ذرا، اب میں باتوں کو شروع کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، پورا قرآن پڑھیے، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ والناس تک، کہیں پہ بھی قرآن میں امت اسلامی پہ ایک شخص کا نام لے کے لعنت نہیں کی، کہیں نہیں ملے گا۔ وہ ایک پہلی امتوں کے نام ہے، فرعون پہ لعنت، نمرود پہ لعنت، نمرود پہ شداد پہ لعنت، لیکن اسلام میں پیغمبر کی بعثت کے بعد کسی شخص کے نام لے کے لعنت نہیں کی، ایک شخص پہ لعنت کے نام لے کے، وہ بھی رسول کا سگا چچا۔ کیا کہہ رہا ہوں ظالم مطلب، میرا آخری مجمع سمجھا کیا کہنے جا رہا ہوں؟ کسی پہ لعنت نہیں قرآن میں، وہ ایک شخص پہ، وہ بھی رسول کا سگا چچا۔ میں کہوں گا خدایا یہ کیا کر رہا ہے؟ پورے قرآن میں اس امت پہ ایک ہی پہ لعنت ہے، وہ بھی سگا چچا ہے۔ کہ ہم بتانا یہی چاہتے ہیں نجات رشتوں سے نہیں ہوگی، نجات کردار سے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ وسلم۔ حضور ہم تو سید ہیں، یہ پانچوں بستی سعادات کی ہے، آل زہرا ہے، آل رسول ہے، اور بعض تو آہستہ سے ہی کہتے ہیں دوزخ کی آگ تو حرام ہے سیدوں پہ۔ سنا آپ لوگوں نے؟ کبھی کبھی یہ ڈائلوگ بولتے ہیں اور بڑے بڑے مزے میں بولتے ہیں، ارے ہم تو فاطمہ کی اولاد ہیں، ہمارے پہ تو آگ حرام ہے۔ ارے سرکار، جس قرآن میں رسول کے سگے چچا پہ لعنت کی گئی ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ نجات نسلوں سے نہیں ہوگی۔ اچھا میں ایک نام پوچھوں آپ سے، زید النار کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ زید النار کا نام تو پھر سنا کیا ہے؟ امام رضا کے سگے بھائی تھے۔ اپنے بھائیوں کے نام بھولتے نہیں آپ لوگ، اماموں کے بھائیوں کے نام یاد کرتے نہیں ہیں آپ لوگ، پھر کریں گے کیا؟ کیا تھے نام؟ زید النار، امام کاظم کا بیٹا،
امام رضا کا سگا بھائی مسجد کوفے کی گلیوں میں یہ کہتا ہوا پھرتا تھا ہمارے رسول ہیں، ہم فاطمہ کی اولاد ہیں، ہم پہ آگ حرام ہے، ہم تو ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے. یہ تاریخ میں دیکھے واقعہ ہے، ایسے ہی چلے جائیں گے جنت میں، ہمیں ضرورت نہیں عمل کرنے کی، ہم تو سیدھے جائیں گے. آگ ہم پہ حرام ہے، دوزخ ہم پہ حرام ہے. کسی نے جا کے امام رضا کو بتا دیا کیا آپ کا بھائی ایسے کہتا ہے؟ میرے مولا نے اپنے بھائی کو بلایا اور ڈانٹنا شروع کیا. سنا ہے تم بغیر عمل کے جنت میں جاؤ گے، سنا ہے تم پہ آگ حرام ہے. جی سرکار. کہا پھر تو تم اپنے بابا سے بھی افضل ہو. آجا کہوں گا بابا کون ہے؟ امام کاظم. کہا کیوں؟ کہا وہ راتوں میں سجدے کر کے جنت میں جائے گا اور تو گناہ کہہ کے جنت میں جا رہا ہے تو اپنے بابا سے بھی افضل ہے. تو مولا نے فرمایا جنت میں نسلیں نہیں لے جائیں گی، جنت میں کردار لے جائے گا، اخلاق لے جائے گا، عمل لے جائے گا، شجرہ نہیں لے جائے گا. بات کلیئر ہو گئی؟ ایسے نہیں. تو کتنے آئی ہیں؟ 10. سنیں میری بات. 11 ہجری محظوظ ہوں گے اگر بات کو سمجھ لیں گے تو سنیے. میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ سکیں. 11 ہجری کو آپ کے مولا کی خلافت جب چھن گئی تو عباس کا دوست تھا ابو سفیان. تاریخ کہتی ہے ابو سفیان نے عباس سے کہا کہ اپنے بھتیجے کے پاس مجھے لے کے چلو. وہ لے کر آ گئے. علی کا عباس آ کے بیٹھ گئے. کہا کہ علی تمہارا حق چھنا ہے، کھڑے ہو جائیے، ہم ساتھ دیں گے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے. سرمایہ دار تھا، مال بہت تھا اور چاہنے والے بھی بہت تھے اس کے ابو سفیان کے. چونکہ ہر زمانے میں گنڈوں کے زیادہ ہوتے ہیں. انڈیا میں دیکھ لیجیے جو پارٹی سب سے بڑی گنڈ ہے، جو غلط ہے گنڈے سب سے زیادہ. اسی ذریعے نہیں جب فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں تو حق کو سمجھیے. ہماری نجات فرش اعظم کے ذریعے سے ہے، کسی بڑے کے ساتھ لگنے سے نہیں ہے. باتیں سننے میری بات کو سننے. تو مجھے یہ بتائیں علی اپنی خلافت کے لیے کھڑے ہوئیے، میں پوری مدینے کی گلیوں کو فوج سے بھر دوں گا. کس نے کہا؟ ابو سفیان نے. لشکر سے، فوج سے، تلواروں سے، اسلحے سے. علی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے سنا ہے؟ میں نے سنا، ضرور سنا ہوگا. علماء جو ذاکرین ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں. علی نے پلٹ کے کہا ابو سفیان تجھے کب سے اسلام سے محبت ہو گئی؟ لیکن میرے مولا نے یہ جملہ نہیں کہا، چونکہ میرا مولا نہ جذبات میں بولتا ہے نہ احساسات میں بولتا ہے، وہی بولتا ہے جو حق ہوتا ہے. کیا کہا؟ ما کنتو. کیا کہا تھا ابو سفیان نے؟ کیا کھڑے ہوئیے اپنا حق لینے کے لیے، ہم ساتھ دیں گے. مدینے کی گلیوں کو فوج سے، سپاہیوں سے، لشکر سے، اسلحے سے بھر دیں گے. آپ کھڑے ہوئیے. میرے مولا نے کیا کہا؟ ما کنتو متخذ المضلین عضدا. ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے. ایک جملے کی تشریح کر دو. کلمے گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کے یہاں کوئی غلط کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے کہتا بہت گمراہ انسان ہے. کوئی گالی دیتا ہے تو کہتا مولانا چھوڑے گمراہ ہے وہ. کوئی بد اخلاقی کرتا تو کیا کہتے ہیں؟ گمراہ ہے. کسی کی فکر غلط ہو تو کیا کہتے ہیں؟ گمراہ ہے. بس اگر کسی کا کردار غلط تو بھی گمراہ، فکر غلط تو بھی گمراہ، اخلاق غلط تو بھی گمراہ، عقیدہ غلط تو بھی گمراہ. 11 ہجری میں حسین علی نے کیا فرمایا؟ ما کنتو متخذ المضلین عضدا. ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے. 61 ہجری میں جب عبید اللہ بن حر جوفی نے کہا ہمارا گھوڑا لے جاؤ، ہماری تلوار لے جاؤ، وہی کہا جو مدینے میں بابا نے کہا. حسین نے کیا کہا؟ ما کنتو متخذ المضلین عضدا. ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے. قیامت تک کے لیے اپنے مدد لینے کا راستہ بتا دیا کہ امت آنے والوں اگر تم حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو، علی کی مدد کرنا چاہتے ہو، فاطمہ کی مدد کرنا چاہتے ہو، اپنے کردار کو بھی سنوارو، عمل کو بھی سنوارو، عمل کو بھی، فکر کو بھی، عقیدے کو. سلام بیٹے محمد. جس جماعت میں بھی دیکھو مولانا کی نماز کے ختم ہو جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عجل لنا ظہوری. کیا کہتے ہیں؟ علاجل
لے کے بھاگ لیں گے مولا کا ساتھ دینے کے لیے؟ واقعی بھاگ لیں گے؟ آپ تو بھاگیں گے، پہلے دیکھ لیجئے وہ مدد لیں گے یا نہیں آپ سے۔ سرکار یہ کیسی بات ہے؟ جب ہم تیار ہی ہوں گے مدد کے لیے، تیار تو ابو سفیان بھی تھا مدد کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ تیار ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مدد لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اپنے کردار کو دیکھتے چلے جائیں، اگر کردار صحیح ہے تو معصوم مدد لے گا۔ جب تک دامن پاک نہ ہو جائے، کردار اچھا نہ ہو جائے، اخلاق اچھا نہ ہو جائے، فکر و عقیدہ اچھا نہ ہو جائے، سوچ سمجھ کے کہیے آنا جائے اجل اللہ ظہوری۔ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ 61 ہجری 11 ہجری میں علی نے کہا قرآن کیا ہے؟ سرچ کیجئے، سرچ کیجئے۔ موبائل تو چلاتے ہیں ہم لوگ، اینڈرائڈ موبائل، کیا کیا چلاتے ہو؟ کہا صاحب سب کچھ چلاتے ہیں، اس سے بھی رابطہ، اس سے بھی رابطہ، یوٹیوب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، سب چیزوں کے ذریعے۔ وہ جب آپ ادھر رابطہ کریں، تھوڑا ادھر بھی رابطہ کر کے دیکھیے۔ اسی موبائل سے ادھر بھی رابطہ ہوتا ہے۔ کب؟ جب اس موبائل میں آیتیں تلاش کریں گے، اخلاقیات تلاش کریں گے، اہل بیت کی سیرت تلاش کریں گے، سب ملے گا۔ لیکن تلاش تو کیجیے، قرآن کی آیت ہے ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہ سے مدد نہیں دیتے۔ یہ کس نے کہا؟ پہلے امام نے۔ کربلا میں کس نے کہا؟ تیسرے امام نے۔ بعد والے اماموں کی سیرت بھی یہی ہے، چونکہ اماموں نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ جب پہلے امام نے کہہ دیا ہم گمراہ سے مدد نہیں دیتے، تو دوسرے کا بھی یہی کہنا ہے، تیسرے کا بھی یہی کہنا ہے، چوتھے کا بھی یہی کہنا ہے، آخری کا بھی یہی کہنا ہے۔ اب حضور کیا کریں؟ ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مدد یہ ہے اپنے کردار کو پاک کرتے چلے جاؤ، اپنے اخلاق کو اچھا کرتے چلے جاؤ، اپنی فکر کو اچھا کرتے چلے جاؤ۔ سچ بولنا سیکھ لیجئے، وہ مدد لے لیں گے۔ امین بننا سیکھ لیجئے، وہ مدد لے لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب سنیے، میں آہستہ ٹائم بھی میرے سامنے ایک تو گھڑی نہیں ہے، انشاءاللہ کل سے گھڑی رہے گی تاکہ ٹائمنگ سیٹ رہے کہ کتنے ٹائم مجھے پڑھنا ہے، آپ بھی نہ تھکیں، میں بھی نہ تھکوں، مجلس بھی ہو جائے، ثواب بھی مل جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں درس بھی ہو جائے۔ اور تو کیا گرمی بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ صلوات بھیجو محمد عالم۔ ایک اور صلوات بھیجو محمد حسین۔ عبید اللہ بن حرہ جوفی کے پاس گئے، عبید اللہ ہم تجھے لینے آئے ہیں، میری باتوں کو سنیے، تجھے لے۔ اس نے کیا کہا؟ تلوار لے جائے، گھوڑا لے جائے، مجھے معاف کر دیں۔ توجہ چاہوں گا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا ہمیں تلوار نہیں، گھوڑا نہیں، تم چاہیے۔ ہم بھی کیا کرتے 1400 سال کے بعد؟ ایک دیو اتاری، دوسری دیو اتاری، یہ تبرک، یہ ماتم، یہ فرش اعلیٰ، یہ تبرک، 15 دیو اتار دی۔ مولا کو 15 بیٹے نہیں چاہیے، آپ کا کردار چاہیے۔ نہیں حضور ہم تو علم چومتے ہیں، بھاگ کے تعظیم کو چومتے ہیں، اور اگر سلجھنا نکل جائے، چاہے سامنے آنے میں کوہنی لگ جائے، لیکن سلجھنا نہ نکل جائے۔ ایسا ہے نہیں، ایسا ہی ہے، کسی کی توہین ہو جائے، کوئی کچلا جائے، کوئی ضعیف رگڑا جائے، ہو جائے، لیکن سلجھنا تک پہنچ جاؤ، تابوت تک پہنچ جاؤ۔ توجہ چاہوں گا، کیوں بھائی یہ کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا حضور نجات چاہیے، چوم کے ملے گی۔ بات کو سنیے، چوم کے ملے گی، اسی لیے چوم رہے۔ گھوڑے کو، سلجھنے کو، علم کو سنیں۔ جب رسول کا نوازا عبید اللہ بن حرہ جوفی کے پاس گیا، ہاتھوں کو بھی چوما، اپنی جگہ بھی بٹھایا، لیکن مولا نے گھوڑا قبول نہیں کیا، تلوار قبول نہیں کی، اور یہ بتا دیا ہاتھوں کو چومنے سے نجات نہیں ملے گی، کردار اخلاص۔ کتنے گھوڑوں کو چوم لیجئے، جس نے حسین کے ہاتھ کو چوم لیا ہو اور حسین نے قبول نہ کیا اس کو، تو کس نے کہہ دیا عالم کو چوم کے ہمیں قبول کیا جائے گا؟
عجیب ہے نہیں بات؟ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. کتنے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ، یہ کیا بات ہے؟ اس سے اچھا مولانا ہم قرآن ہی نہ پڑھیں، کم سے کم قرآن لعنت تو نہیں کرے. قرآن کہہ رہا ہے کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جس پہ قرآن لعنت کرتا ہے. حضور اس کا مطلب کیا ہے آپ بتا دیجیے، کیا مطلب ہے؟ سننا چاہتے ہیں مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، غور سے سنیے گا کہ کتنے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. قرآن کی آیت پڑھی کہ سچ بولو اور اس سچ پہ عمل نہ کروں تو وہ آیت مجھ پہ لعنت کرتی ہے. سننا چاہ رہے ہیں ان کی فلسفی کو؟ سنیے غور سے. قرآن کی آیت پڑھی کہ کسی کو دھوکہ مت دو اور آیت پڑھ کے دھوکہ دے لو، وہ آیت مجھ پہ لعنت کرتی ہے. کہا کہ غداری مت کرو اور میں غداری کروں، وہ آیت مجھ پہ لعنت کرتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ زکات دو اور زکات نہ دوں، وہ آیت مجھ پہ لعنت کرتی ہے. آیت کہتی ہے خمس دو اور خمس نہ دوں تو وہ آیت مجھ پہ لعنت کرتی ہے. تو مزاج قرآن یہ ہے کہ جس قرآن کو پڑھو اس پہ عمل کرو، اور اگر قرآن پڑھا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کیا تو یہی آیتیں لعنت کرے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن تو پڑھ رہا ہوں، وضو بھی کیا ہے، ایک ایک گھنٹے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. حضور یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں نہیں؟ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جس آیت کو پڑھو اس پہ عمل کرو ورنہ وہی آیت لعنت کرے گی. بس معلوم یہ ہوا اگر اس آیت کو پڑھا جو کہتے سچ بولو اور سچ نہ بولے تو وہ آیت کیا کرے گی؟ لعنت کرے گی. اگر ایسی آیت کو پڑھا اس نے کہا کہ معاشرے میں کسی کو ستاؤ مت اور میں لوگوں کو ستاؤں، وہ آیت مجھ پہ لعنت کرے گی. قرآن ہے شریعت کی کتاب، عبادت کی کتاب، اس کا مزاج یہ ہے کہ جس آیت کو پڑھے اگر اس کے مطابق عمل نہ کرے وہ آیت لعنت کرتی ہے. فرش عذابی ہے عبادت، اگر اس کے مطابق عمل نہ کرے فرش عذابی لعنت. ایک سوال پوچھوں میں آپ سے، وہ یہ ہے آپ علم اٹھاتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں نہیں محرم؟ کیوں اٹھاتے ہیں سرکار؟ کس کا علم ہے؟ کس کا؟ کہا حضور یہ کربلا کا علم ہے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کربلا کا علم ہے؟ کہہ دیے جنگ خیبر کا علم ہے، جنگ خندق کا علم ہے، جنگ صفین کا علم ہے، جنگ قادسیہ کا علم ہے، جنگ جمل کا علم ہے، جنگ نہروان کا علم ہے. کوئی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ یہ صفین کا علم ہے، خیبر کا علم ہے، سب کہتے ہیں یہ کربلا کا علم ہے. کیوں دونوں علم میں فرق کیا سب کا؟ بات سن لیں، یہ ذمہ دار دین سینڈوچ ہی کام نہیں چلے گا. مولانا سینڈوچ ہی دین ہو کافی ایسے نہیں. قربانی چاہتا ہے دین، محنت چاہتا ہے دین، جہاد چاہتا ہے دین، ذمہ داریاں چاہتا ہے دین، معاشرے میں تکلیف چاہتا ہے. ذمہ داریوں کے بنا دیندار نہیں بنا جا سکتا. سنیں، کوئی میرے معاشرے کا جوان یہ نہیں کہتا یہ علم خیبر کا ہے، خندق کا ہے، صفین کا ہے، قادسیہ کا ہے، جمل کا ہے، نہروان کا ہے. سب کہتے ہیں یہ کربلا کا ہے. کیوں سرکار یہ کیوں کہتے ہو کربلا کا ہے؟ کہتے ہیں یہ خیبر والا ہے، صفین والا ہے. کہا خبردار ان دونوں علم میں فرق ہے. کیا فرق ہے سرکار؟ کہا اس علم کے نیچے غدار بھی تھے، جھوٹے بھی تھے، دھوکہ دینے والے بھی تھے، ستانے والے بھی تھے، مال کھانے والے بھی تھے، فریب کرنے والے بھی تھے، ریاکاری کرنے والے بھی تھے. لیکن کربلا کے علم کے نیچے نہ غدار ملے گا نہ جھوٹا ملے گا. ہے کربلا میں کوئی؟ عباس کے علم کے نیچے کوئی ہے جس کو آپ کہہ سکیں جھوٹ بولتا ہے؟ بتائیے بتائیے. اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کربلا کا علم ہے، خیبر کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر اور خندق اور حنین کے علم کے نیچے منافق بھی تھے، فاسق بھی تھے، جھوٹے بھی تھے، غدار بھی تھے، وفاداری کو توڑنے والے بھی تھے. لیکن کربلا کے علم کے نیچے سب متی تھے، حبیب تھے، زہیر تھے، وفادار تھے، وہاب تھے، خود تھے. سمجھ میں یہ آیا کہ جس علم کو ہم اٹھا رہے ہیں اس علم کے نیچے نہ غدار آ سکتا ہے نہ فاسق آ سکتا ہے. تو علم کو اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے یہ کربلا کا علم ہے. سمجھ میں آئے گا؟ کون سا علم ہے؟ کربلا کا. اور کربلا
جھوٹا رہے، فاسق رہے، منافق رہے، ظالم رہے، لقمہ حرام کھانے والا رہے، معاشرے کو ستانے والا رہے، بلکہ کربلا کا عالم وہ کہتا ہے حبیب کا کردار رکھنے والا رہے، محمد کا کردار رکھنے والا رہے، عباس کا کردار رکھنے والا رہے، اکبر کا کردار رکھنے والا رہے. یعنی کربلا کا عالم یہ کہتا ہے کہ میرے علم کو وہ اٹھائے گا جس کے ہاتھ سے وفاداری ہو، ظلم نہ ہو. ایک صلوات کہتے ہیں محمد و آل محمد. بات کلیئر ہوئی؟ بات سمجھیں؟ دو باتیں آج میں نے سمجھائی ہیں آپ کو، پھر میسج کو آگے بڑھاؤں گا کل کی مجلس میں. دو باتیں. ایک تو حسین کے ساتھ قدم کس کا بڑھ سکتا ہے؟ جو دنیا سے دل لگی نہ کرے. یہ میسج یاد ہے؟ دنیا سے دل لگی نہ کرے، وہاں کو وطن بنائے اور خون حسین کے لیے قربان کرے. دوسری شرط کیا ہے؟ علم وہ اٹھائے گا جس سے وفادار ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، معاشرے میں کسی کو نہ ستاتا ہو. یعنی حبیب سے کردار ملتا ہو، زہر سے کردار ملتا ہو، قاسم سے کردار ملتا ہو، وہ علم اٹھائے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے قرآن کی آیتیں ہم پڑھیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں، وہ مجھ پہ لعنت کرے. کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ علم اٹھائے اور میرا ہاتھ وفادار نہ ہو تو یہ عالم مجھ پہ لعنت کرے. سمجھے میری باتوں کو؟ لہذا اپنے مزاج کو ڈھالیے، فرش اعضا پہ آ کے عزادار بنیے، حسینی بنیے. کردار حسینی ہونا چاہیے. ہر قوم دیکھنے والی یہ کہے یہ حسینی ہے، یہ عباس کا ماننے والا ہے. اس قوم میں غدار نہیں ہوتے، اس قوم میں بے وفا نہیں ہوتے، اس قوم میں ستانے والے نہیں ہوتے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم علم اٹھانے سے پہلے اپنے دامن کو پاک کر لیں. سفر کے دن چل رہے ہیں، محرم کے دن ختم ہو چکے ہیں. کب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے؟ کب فرش اعضا سے ہم حسینی بن کے کھڑے ہوں گے؟ کب تعلیمات الہیہ کو یاد کریں گے؟ کب اہل بیت کی سیرت کو سیکھیں گے؟ کب ظالم کے سامنے کھڑا ہونا سیکھیں گے؟ کب مظلوم کا ساتھ دینا سیکھیں گے؟ کب جھوٹ چھوڑیں گے؟ کب فروڈ چھوڑیں گے؟ کب ستانا چھوڑیں گے؟ کب لقمہ حرام کھانا چھوڑیں گے؟ کب تک چلیں گے؟ یہ ماتم کرنا یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کردار میں حسینی بنیں. لہٰذا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہم فرش اعضا بچھا رہے ہیں، مجلس سے کر رہے ہیں. دعا ہے خدا سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ نے عظمت مصیبت کربلا کو سمجھا نہیں. مسائل کو شروع کر رہا ہوں لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ لیجیے. زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا لیکن بہت روئیں گے آپ، اس لیے کہ کربلا کی مصیبت کو ہم نے سمجھا نہیں. اگر سمجھ لیتے تو نس پھٹ جاتی روتے روتے کربلا. ایک آیت اللہ کا واقعہ ہے، نجف میں رہتے تھے، کبھی کربلا نہیں گئے. ہر معاشرے میں شیطان لوگ ہوتے ہیں الزام لگانے والے. کچھ لوگوں نے ان پہ الزام لگانا شروع کر دیا، یہ کربلا کو نہیں مانتے. شاگردوں نے جا کے استاد کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا استاد محترم کربلا چلیے، لوگ الزام لگا رہے ہیں. استاد نے کہا میں چلا تو جاؤں گا، ذمہ داری تمہاری ہوگی. کہا حضور ذمہ داری ہماری. استاد نکلے، سوار ہوئے، سرزمین کربلا پہ پہنچے، ایک قدم زمین کربلا پہ رکھا، نس پھٹی، مر گئے. اس لیے کہ کربلا کی مصیبت کی معرفت رکھتے تھے. ہم لوگ عادی ہو گئے مصیبت سے. سن لیا ایک آنسو آیا نہیں آیا کوئی بات نہیں. کبھی یہی سوچا ہے کہ اس فرش اعضا پہ حسین کی ماں آتی ہے؟ خبردار وہ رومال خشک نہ چلا جائے جس رومال کو لے کے حسین کی ماں آتی ہے. اور جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو ایک ننھی بچی اپنی دادی سے کہتی ہے، دادی اماں یہ کس پہ رو رہے ہیں؟ ابھی شہادت کے دن گزرے ہیں جناب سکینہ، وقت ملے گا تو میں مسائل پڑھوں گا شہزادی کی. تو دادی اماں کہتی ہے بیٹا یہ
تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے دادی اماں یہ میرے بابا پہ رو رہے ہیں، ان کے کوئی تماچے تو نہیں مار رہا، ان کے کوئی تازیانے تو نہیں مارا؟ کیوں کہا کیوں بیٹا؟ کہا دادی اماں جب بھی میں بابا پہ روئی کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی تماچا مارتا۔ عزیزو ہم اس حسین پہ رونے کے لیے بیٹھے جس پہ ان کے بچوں کو رونے نہ دیا گیا۔ کربلا کی مصیبت کی عظمت سننا چاہتے ہیں؟ سنیے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجیے، سنیے۔ امام حسن کو فاطمہ کا نام سنا ہے؟ رسول کی بیٹی تھی، رسول کی تخت جگر تھی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کتنے بچے تھے؟ 5 بچے تھے۔ 5 بچوں میں سے اجر رسالت امت نے جانتے ہو کیسے دیا؟ 5 بچوں میں سے ایک کو پیٹ میں شہید کر دیا جس کا نام محسن ہے۔ کتنے بچے؟ 4۔ پہلے کو زہر دے کے مارا، دوسرے کو کربلا میں بھوکا پیاسا کھیر کے مارا، اور 2 بیٹیوں کو بازار کوفہ و شام میں سربینا۔ امام زمانہ کی ایک کتاب ہے زیارت ناحیہ، وہاں پہ میرا مولا فرماتا ہے کہ کربلا کی مصیبت ایسی بھی ہے کہ جس پر میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو ہوتا ہوں۔ ایک عالم نے اس روایت کو پڑھا اور سوچنے لگے وہ کربلا میں کون سی ایسی مصیبت ہے جس پہ میرا مولا آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بار بار سوچ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بار بار سوچ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کئی دن ہو گئے، پریشان حال ہے۔ جب پریشانی کی کیفیت میں سو گئے تو خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا کربلا میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس میں اب آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو ہوتے؟ مولا بتا دیجیے کون سی ایسی مصیبت ہے؟ کیا حسین کا ذبح ہونا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا نہیں، اگر حسین بھی زندہ ہوتے اس مصیبت میں وہ بھی آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو ہوتے۔ کہا مولا عباس کے بازوؤں کو کٹنا ہے؟ کہا نہیں، اگر عباس بھی زندہ ہوتے وہ بھی آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو ہوتے۔ کہا اکبر کے سینے پہ برچھی لگنا ہے؟ کہا نہیں، اگر اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو ہوتے۔ کہا مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا وہ شہادت نہیں ہے، شہادت تو ہماری عادت ہے، ارے لیکن ہماری ماں بہنوں کا ایام ایسا ختم ہونے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن بھی ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ سنیے عزیزو، عظمت مصیبت کربلا کو سننا چاہتے تو سنیے، غور سے سنیے۔ امام حسن کو مدینے میں زہر دیا گیا، یہ روایت تو سنی ہے شہادت کی امام حسن کی۔ جب زہر دیا گیا اتنا سخت تھا زہر کہ جگر کے ٹکڑے منہ کے بل نکلے جا رہے ہیں، اتنا تیز زہر تھا کہ جگر کے ٹکڑے منہ کے بل تش میں گرے۔ کسی ایک نے امام حسن کی خدمت میں عرض کی، مولا بہن ملنے آ رہی ہے، زینب ملنے آ رہی ہے۔ حسن نے یہ سنا، حسین کو بلایا، بھیا ادھر آؤ، ارے دش کو چھپا دو۔ مولا حسین نے پوچھا بھیا کیوں دش کو چھپا رہے ہو؟ کہا تجھے معلوم نہیں میری بہن زینب ہو رہی ہے، ارے دش میں جگر کے ٹکڑے، بہن دیکھ رہی ہے۔ سننا چاہتے ہیں کربلا کی مصیبت کو عزیزو؟ سننا چاہتے؟ ابھی تک ہم سمجھے نہیں ہیں کربلا کی مصیبت کیا ہے۔ 55 سال کی بہن زینب ہے، عزیزو کیا فرمایا امام حسن نے؟ دش کو چھپا دو، بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ نہیں پڑ جائے پائے گی، سینہ پھٹ جائے گا، بہن مر جائے گی۔ سن لیا دوسری بات سنیں، اسلام کی دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد ہے۔ بس اس روایت کو سن لیجئے اور سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ میں ان روایتوں کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کربلا کی مصیبت کو سمجھ سکیں، کربلا میں کیسے ظلم ہوا ہے، کیسی مصیبت ہے۔ سنیں، جنگ احد میں رسول کا سگا
سگا چچا شہید کر دیا گیا جس کا نام حمزہ ہے. اور ہندا جو یزید کی دادی ہے، معاویہ کی ماں ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، اپنے غلام کو لے کر امیر حمزہ کے جنازے کے پاس آئی اور کہا خنجر کو نکالو. غلام نے خنجر نکالا، کہا سینے کو چاک کرو. غلام نے سینے کو چاک کیا. حمزہ ایک مرتبہ حمزہ کے سینے کو چاک کیا. ہندا نے کہا غلام حمزہ کے جگر کو باہر نکالو. حمزہ کا جگر باہر نکالا گیا. ہندا نے چبانا شروع کیا. عزیز تو سن لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے جب سن لیجئے، جب جگر کو چاک کر دیا سینے کو اور جگر کو چبا دیا، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حمزہ کے جسد پر آئے، جنازے پر آئے، روئے. رونے کے بعد ایک مرتبہ کسی نے کہا پیغمبر اسلام آپ کی پھوپھی صفیہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے آ رہی ہے. جناب حمزہ کی بھائی بہن جس کا نام صفیہ تھا، کہا آپ کی بہن آ رہی ہے. بھیا کے لاشے پہ پیغمبر نے کہا خبردار پھوپھی کو آنے مت دینا. کہا صفیہ نہیں مانتی، بھیا کے لاشے پہ آنا چاہتی ہے، زیارت کرنا چاہتی ہے. جب پھوپھی نے اصرار کیا پیغمبر نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ. رسول اللہ نے چادر بنوائی، حمزہ کے جنازے کو چادر میں لپیٹ دیا اور شرط لگائی صفیہ پھوپھی جان چچا کی زیارت کر رہی ہو، چادر کے ہاتھ نہ لگانا. میں کہوں گا رسول اللہ صفیہ کو کیوں روک رہے ہو؟ کہ تم نہیں جانتے بہن ہے، سینہ چاک ہے، دیکھ نہیں پائے گی، مر جائے گی صفیہ. سینہ پھٹا ہوا ہے، جگر کے ٹکڑے ہیں، دیکھ نہیں پائے گی. اتنا اعتبار. میں کہوں گا مولا 11 محرم کو کربلا میں آئیے، زینب بھیا کے لاشے پہ آتی ہے، اینے سے کٹی ہوئی ہے، ارے بدل کے ٹکڑے ٹکڑے. بھیا کے لاشے کو دیکھا، چاروں طرف گھومنا شروع کیا، مدینے کا رخ کیا. یا جدار صلی علیہ وسلم، میرا بچہ ہے حسین، خون میں غرقہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدایا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہوئے ان ہاتھوں پر اپنی رحمت نازل فرما. خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدایا امت اسلامی کی حفاظت فرما. جو مریض ہیں شفا عاجل عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. خدایا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگون فرما. حوضات علمیہ، مزارات مقدسہ، ادبات عالیہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم اخلاق کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انصاف میں سے شمار فرما. آدم مسلم